اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 700 بارے نماز کا حکم فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے راحت پہنچانا چاہے، مجھے خوش کرنا چاہے، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہے تو میرا امتی نماز پڑھا کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، اللہ سے بات کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس طرح ایک انسان کا جسم ہے، اچھا اس کا جسم بنا، خوبصورت اس کا جسم بنا، ڈولے شولے سب کچھ تیار ہے، اور اگر اس کے جسم پر یہ سر نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جسم بیکار ہے، وہ جسم بیکار ہے۔ اسی طرح آپ دین کے اندر روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی مثال اس جسم کی ہے کہ جس کے اوپر سر نہ ہو، یعنی کہ نماز جب آپ نہ پڑھیں تو آپ کی ساری عبادت بالکل اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر آئے اور آپ مسجد نبی کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ مسجد نبی کے اندر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی مسجد نبی کے اندر۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کہ میرا دل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک آدمی کو آگے کروں کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائیں، اور میں خود جا کر ان کے گھروں میں دیکھوں کون کون گھروں میں بیٹھا ہوا اور نماز پڑھنے نہیں آ رہا، اور میں کچھ لکڑیاں اکٹھی کروں اور اس کو آگ بگولا کر کے ان لوگوں کو میں آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ان کو میں آگ لگا دوں اور آگ میں جلا کے راکھ کر دوں ان لوگوں کو جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ترس آ رہا ہے ان بچوں پر اور عورتوں پر کہ جو بے قصور گھروں میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو مردوں کا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ یہ بھی جل جائیں گی، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے، بار بار فرمایا نماز نماز نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بھی میری امت ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ قبر سے نہ ڈریں، قبر کے اندھیرے سے نہ ڈریں، موت کے خوف سے نہ ڈریں۔ اور قیامت کے دن ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، ہر ایک آدمی، باپ اپنے بیٹے کا سہارا بننا چھوڑ دے گا، بھائی اپنے بھائی کا سہارا بننا چھوڑ دے گا، جو آپ کا عزیز اقارب رشتہ دار جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی خود شفاعت کروں، خود اس کو میں جنت کے اندر لے کر جاؤں گا، اس آدمی کو کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گارنٹی تم مجھے دے دو نماز کی، اور جنت کی جانے کی گارنٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ رابعہ بصری ایک عورت گزری ہے، اللہ کی بہت نیک عورت تھی، ہر وقت عبادت، یعنی کہ جب بھی اس کا مشورہ ہوتا تھا نا وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اتنی نیک عورت تھی کہ رات کے پہرے میں اپنے خامن کے پاس جا کر کہا کرتی تھی کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، تو خامن اگر کہہ دیتے نا کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت اس نے جانا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، خوشبو لگا کر مصلی پر بیٹھ جانا، اور ساری رات عبادت کیا کرنا۔ یہ اس عورت کا عالم تھا کہ ساری رات، سردیوں کی راتیں ہو، گرمیوں کی راتیں ہو، اپنے خامن سے پوچھ لیا کرتی تھی، اس کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا کہ جب وہ فوت ہوئی نا تو جیسے ان کو قبر میں دفنایا گیا تو کسی کے خواب میں آیا، کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ رابعہ بصری سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ کہا میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جیسے میں قبر میں رکھی گئی اسی وقت میرے پاس منکر نکیر فرشتے آئے اور مجھ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، مجھ سے پوچھا گیا۔ تو رابعہ بصری فرماتی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنا میلوں سفر طے کر کے عرش سے فرش پر آئے ہو، آپ رب نہیں بھولے، اور میں 2 فٹ زمین کے اندر آ کے ذرا بھول جاؤں گی۔ اب یہ کون جواب دے سکتا ہے؟ یہ وہی دے سکتا ہے جو نماز پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقے کے مطابق عمل کرے گا نا، وہ جواب دے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو یہ کہا کہ آپ اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آپ رب کو نہیں بھولے، اور میں زمین کے 4 فٹ اندر آ کے جو میں رب کو بھول گئی ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ دیکھو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، آپ جب ان کی قبر کے پاس سے گزرے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نبی کو قبر میں کھڑے ہونے کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو پہلے بخشے بخشائے میں، مگر یہ اللہ نے اس نبی کو دکھانا تھا کہ اپنی امت کو بتائیں کہ دیکھیں موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور تم اے سی کے نیچے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، آپ راحت کے اندر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرمیوں میں ان گرمیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے نا مسجد نبی میں، یقین مانیں اللہ کے نبی کی نیت بندی ہوتی تھی اور آپ کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے ہوتے، آپ کے جسم سے پسینے، کیونکہ وہ جدید دور نہیں تھا، قدیم دور تھا، اس میں پنکھے کی یہ پنکھے وغیرہ نہیں تھے، اے سی وغیرہ نہیں تھے، اور اس طرح یعنی کہ ماحول نہیں تھا جس طرح ہمارا یعنی کہ جدید ماحول ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اپنی نماز میں ٹھس سے مس نہیں ہوتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج کون سے دو صحابی ہیں جو آدھی رات ایک پہرا دے دے، دوسری رات آدھی رات دوسرا پہرا دے دے، یعنی کہ ہم سوچیں گے لشکر والے اور دو صحابی کھڑے تھے، دو صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھی رات میں پہرا دے دوں گا اور آدھی رات یہ دوسرا صحابی یہ پہرا دے دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی سو گئے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یار آدھی رات آپ نے پہرا دینا، آدھی رات میں نے پہرا دینا، تو کیوں نہ ہم ایسے کر لیتے، عشاء کی نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، آپ سو جاؤ، آپ سو جاؤ، مثال کے طور پر 8 بج رہے ہیں، 1 بجے تک میں جاگوں گا، اس کے بعد آپ جاگنا۔ تو جو 8 بجے جس کی ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی نا، اس نے کیا کہ وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو کے اس نے کہا یار میں ویسے بھی فارغ ہوں، میں نے ویسے بھی ان کی رکھوالی کرنی ہے، تو میں مصلی پر کھڑا ہو کر نوافل ادا کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا۔ اب اس صحابی نے نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر اس نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ تو جیسے ایک بدبخت نے دیکھا کہ یہ صحابی کھڑا ہوا نماز میں، اس نے تیر نکالا اور تیر نکال کر اس صحابی کے سینے میں مارا۔ جب وہ سینے کے صحابی کے سینے میں لگانا، یقین مانے روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی کے سینے سے خون نکل رہا ہے مگر نماز نہیں توڑ رہا، نماز نہیں توڑ رہا، مصلی پر کھڑا ہوا۔ اب یہ خون جب جسم سے نکلا نا اور اسی طرح نماز کے اندر کھڑا ہوا اور نماز نہیں توڑ رہا، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نماز کچھ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، نبی کچھ نماز اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ان کی نماز واقعتاً حقیقت نماز ہوا کرتی تھی، وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ اب وہ جسم سے جو خون نکلا نا، وہ جو ساتھ دوسرا صحابی سویا ہوا تھا جس کی ڈیوٹی 1 بجے شروع ہوئی تھی، اب وہ خون چلتے چلتے اس صحابی کے کان تک پہنچا، اس صحابی کے کان تک پہنچا۔ جیسے اس صحابی کے کان تک پہنچا تو وہ صحابی بیدار، انہوں نے اپنے جسم اور منہ پر ہاتھ لگایا، انہوں نے دیکھا خون، وہ دیکھا اس صحابی کو دیکھا کہ کھڑے کھڑے تیر لگا ہوا ہے اور نماز نہیں توڑ رہا، تو اس صحابی کی نماز توڑوائی اور توڑوا کر کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ میں اللہ کی محبت میں اتنا مگن ہو چکا تھا، اتنا مگن ہو چکا تھا کہ یہ تیر میرے جسم میں لگا تھا مگر مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ نماز ہے کیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کو لقب ملا کہ شیر خدا تھے، یہ خدا کے شیر تھے، بڑے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک جنگ میں گئے، جنگ میں گئے، ان کی ران مبارک میں نا ایک کافر نے نیزہ مارا، وہ نیزہ نا اس ران میں آگے پھنس گیا۔ اب جب اس کو نکال دیتے نا تو حضرت علی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ اسے نا وہ جب نکال دیتے اس سے رگ وغیرہ کٹتے تھے، تو حضرت علی فرماتے تھے کہ نہ نکالو اس کو، نہ نکالو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یار بار بار نکالنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، نہ تکلیف پہنچاؤ، آپ ایسے کرو کہ جب یہ نماز میں داخل ہو جائیں گے، جب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، اس وقت آپ نیزہ نکال لو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، ابھی نکالنے نہیں دے رہے ہیں تو نماز میں کیسے نکالنے دیں گے؟ فرمایا کہ آپ نے ابھی کبھی صحابہ کی نماز دیکھی نہیں پڑھتے کہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے مشاہدہ ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا نماز میں چلے جائیں گے، آپ نیزہ نکال کے دیکھو، علی کی اف کی آواز بھی نہیں آئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی آئے نماز میں کھڑے ہوئے اور جیسے آپ نے نیت باندھی، دوسرا صحابی آیا، اس نے وہ نیزہ کھینچ لیا، صحابی حضرت علی کو پتہ تک نہیں چلا۔ جب علی نے سلام پھیرا نا تو کہا کہ ہم نے آپ کا نیزہ نکال لیا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے نا تو اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا تھا، ہم وہ سرور اور مزہ لے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بات نہیں پتہ چلا۔ اور آج اگر اس کے برعکس ہماری نماز کو دیکھا جائے، میں آپ کی نہیں، میں اپنی نماز کو دیکھوں نا، ہماری نماز بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے۔ کھوکھلی نماز، کھوکھلی نماز اس کو کہتے ہیں جیسے ایک درخت ہو نا، درخت سے سر سبز و شداب نکل گیا ہو اور وہ درخت اندر سے کیڑے مکوڑے اس کو کھا چکی ہوں اور وہ درخت آپ کو فائدہ کچھ نہیں دے رہا، یعنی کہ نہ آپ کو پھل دے رہا، نہ آپ کو سایہ دے رہا، اور آپ اس کو 2 دھکے ماریں گے، 2 کلہاڑے ماریں گے، وہ درخت کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ ہماری نماز بالکل ویسی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی مکھی آتی ہے ہمارے منہ پر بیٹھ جاتی ہے، ہم نماز میں ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں۔ مچھر آتا ہے
وہ بھی ہمیں جو نا کیا کرتا ہے، ہماری نماز کو خراب کر دیتا ہے. یعنی کہ ہماری نماز اتنی طاقت والی نہیں ہے، اتنی طاقت والی نہیں. وہ نماز طاقت والی کیسی ہوگی کہ جب ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. یقین مانیں، آپ کبھی آزما کر دیکھیں، نماز کے وقت آپ کا کاروبار نا، اب دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا کوئی ضروری کام اور ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، مہمان کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح میچ کو ترجیح دیتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہو اپنے مشغلے کی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. یقین مانے کبھی آزما کر دیکھیں کہ آپ کو اشد ضروری کام پڑا ہو اور نماز کا وقت آ جائے، یقین مانے آپ سب کچھ چھوڑ دیں، نماز کو وقت دے دیں، اللہ رب العزت وہ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا. ایک آدمی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یار نماز کے وقت میں نماز پڑھنے آیا کرو، تو آپ کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا یار میرے دودھ کا کاروبار ہے، عشرہ میں بہت بڑی دکان ہے اس کی دودھ کی. اس نے کہا میرے دودھ کا کاروبار ہے، اور اگر میں 5 منٹ کے لیے بھی دکان بند کر دوں نا تو میرے گاہک خراب ہو جاتے ہیں، میرے کسٹمر خراب ہوتے ہیں. خیر لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، جب محنت کی تو اس کو منایا، اور منا کر یہ کہا کہ آپ ایسے کرو یار، تھوڑی وقت کے لیے 5-10 منٹ کے لیے بند کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. خیر وہ مان گیا. جب نماز کا وقت آیا، یقین مانا اس نے شٹر نیچے کیا ہوا، شٹر نیچے کر کے نماز پڑھنے گیا. جب وہ واپس آیا نا، جتنے اس کے کسٹمر تھے وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، سارے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے. اور وہ خود کا کہ میری سیل جو ہوتی تھی وہ 50 سے 60 ہزار روپये روزانہ ہوتی تھی، اس کا دودھ بہت بکتا ہے، 50 سے 60 ہزار. اور جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی نا، یقین مانے وہ 50-60 ہزار 80 ہزار میں بدل گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ گئی ہے، یہ نماز کی برکات ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم راحت پہنچائیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہوگی، نماز ہمیں ہر حالت میں پڑھنی ہوگی. اور اگر آپ یقین نہیں مانتے نا کہ ہمارے نبی نے نماز کو کتنی ترجیح دی، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیمار پڑے اور آپ کی جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ چارپائی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ اٹھ کر مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھا سکیں. صحابی آئیں، کہا یا رسول اللہ آ کر نماز پڑھائیں. فرمایا میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے. ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا اور ایک حضرت علی کے کندھے پہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مسجد نبی لے چلو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یقین مانے یہ حدیث جب کیفیات کچھ ایسی نا بندے کے اندر بیان ہوتی، بندے کے اندر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ ایک صحابی کے رکھا اور دوسرا دوسرے صحابی کے رکھا، اور جب رکھا لے کے جا رہے تھے، یقین مانے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پاؤں مبارک کی انگلیاں تھی نا، یقین مانے وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی، پاؤں کے اندر طاقت تھی. مگر امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دیکھیں آپ تندرست ہیں، آپ کی جسم کے اندر طاقت ہے، آپ کو اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، مگر آپ نماز نہیں پڑھ جا رہے، اور آپ کے نبی کی پاؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کس انداز سے جا رہے ہیں. آپ کے گھر سے لے کر مسجد نبی کے مصلی تک وہ ایک لکیر اور لین بن چکی تھی، امت کو دکھلانے کے لیے دیکھو یہ کیا چیز ہے. اور اللہ کے نبی نے آ کر وہاں پہ نماز ادا کی، اور آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا، آخری وقت ہے. آخری وقت میں آپ نے فرمایا کہ میری امت الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی. آپ نے بار بار فرمایا نماز نہیں چھوڑنی. نماز یعنی کہ امت کو آخری وقت میں پیغام دے کر گئے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. نماز نہ چھوڑیں، ہر کام آپ کا سیدھا ہو جائے گا. اب دیکھیں لوگ آتے ہیں نا، یار ہمیں کوئی تویز بنا کر دے تو ہمیں یہ بڑی پریشانی، ہمیں یہ تویز بنا کر دے تو بڑی پریشانی. سارے پریشانیوں کا حل، سارے پریشانیوں کا تویز ایک یہ کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ کسی بابے کسی پیر کی پاس نہ آ جائیں، آپ کام سارے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں. ایک حدیث سناتا ہوں، آخری بات ہے. صحابی رسول آئے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا گھر میں اگر آپ کچھ لائے ہو تو میں آپ کو پکا کر دوں. نہ آپ آٹا لائے ہو، نہ آپ کو کھانے کے لیے چیز لائے ہو، میں آپ کو کیا دوں؟ اب یہ صحابی انتہائی غریب ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں کہ میں باہر سے اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لا سکوں. بڑے پریشانی کے حال میں مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ گئے ہیں، گھر میں آئے نفل ادا کی. نفل جیسے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، جا کر چکی کی طرف دیکھا. وہ ہر جو مدینے کا دور تھا نا، ہر صحابی کے گھر میں کے اندر چکی ہوا کرتی تھی. آپ نے جا کے چکی کے اندر دیکھا کہ آٹا ہے. بیوی کو کہا جا کے آٹا چیک کرو. کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آٹا ہے نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں آٹا چیک کرو. کہا جاؤ میں آپ کو جو حکم کرتا ہوں وہ جاؤ میرے حکم کی تعمیل کرو. گھر میں جا کے چکی میں دیکھا تو چکی میں آٹا نہیں تھا. پھر آپ نے نفل پڑھنا شروع کر دیے. جب آپ نے پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر جا کر کہا کہ چکی کو جا کر چیک کرو چکی میں آٹا ہے یا نہیں. تو پھر جا کر دیکھا وہ خالی کے خالی ہے. اب بیوی نے کہا کہ یہ آٹا کیسے آئے گا، اس میں تو دانے نہیں ہیں، آٹا کیسے آئے گا؟ فرمایا کہ اللہ کا اس خالی چکی میں آٹا دینا اللہ کے در میں کمی نہیں، مگر میرے مانگنے میں کمی ہے. پھر جب نوافل پڑھنا شروع کی، روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب نوافل پڑھے اور نوافل پڑھ کر جا کے بیوی کو کہا
کہ جا کر چکی کرو، یقین مانے اللہ کی قسم چکی سے آٹا نکل رہا تھا، چکی سے آٹا نکل رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ صحابی رسول ہے، 2 رکعت نوافل پڑھے ہیں، خالی چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ آج اگر ہم بھی مانگ لیں، یقین مانیں اگر آپ توکل کے ساتھ مانگ لیں نا، قسم کھا کر کہتا ہوں توکل کے ساتھ مانگ لیں، نماز پڑھ کر مانگ لیں، اللہ آپ کی بھی اس ضرورت کو پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ وہی ہیں جو نبی کے دور میں اللہ تھے وہ آج بھی ہیں، مگر جو نبی کے دور میں لوگ تھے وہ آج نہیں ہیں۔ جو نبی کے دور میں توکل تھا نا وہ آج وہ توکل نہیں ہے۔ آج اگر ہم وہ توکل پیدا کریں نا اپنے جسم کے اندر، آپ جو مرضی مانگ لیں اللہ سے نماز کے ذریعے، اللہ آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ نماز چھوڑ دیں، آپ ایک کے پاس چلے جائیں تویز دینے کے لیے، مجھ سے یہ وظیفہ دے دو، یہ کر لو وہ کر لو، جب تک آپ نماز نہیں پڑھو گے نا آپ کا کوئی کام بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ نماز آپ نے کسی حالت میں نہیں چھوڑے، انشاءاللہ وعدہ کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الہ العالمین۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو بھی یا اللہ مجھ سمیت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ان دوستوں بھائیوں کو یا اللہ جو بھی پریشانی ہے ان کو بھی یا اللہ ان کی تمام پریشانی دور فرما۔ الہ العالمین کے گھروں میں جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں دور فرما۔ الہ العالمین کسی والے سے بھی پریشان ہو یا ان کی پریشانی دور فرما۔ الہ العالمین جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو یا اللہ صحت و شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اللہ یقیناً یا اللہ ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوگی یا اللہ ہم نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے یا اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب آخری وقت ہو یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری ساری فرما، آمین۔